السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قیامت کے دن کے حالات، کیونکہ ہماری جو ہے نا آیت بھی آئی ہے نا سورۃ الانعام میں، آج کی ہماری آیت بھی تھی اسی پر۔ تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کے حالات پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں کچھ آیات کی، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، جس میں سارا قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم نے تلاوت سنی آج کے ٹاپک کے لحاظ سے سورۃ الکہف کی نمبر 7 اور 8، اس کے بعد ہم نے سورۃ القصص 88 کی تلاوت سنی، اس کے بعد ہمارا جو سورۃ الانعام کا سبق ہے، آیا نمبر ہماری 73 ہے، وہ ہم نے سماعت فرمائی۔ اب ترجمہ پیش خدمت ہے، آپ لوگ دیکھیں اسکرین پہ، دنیا فانی ہے، سورۃ الکہف 7 اور 8، جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی۔ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے، مسلمان ہوتے ہوئے، اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ ہر چیز کا فنا ہو جانا سوائے اللہ کی ذات اور اس کے چہرے کے۔ اس میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویب کا وجہ اللہ، اللہ کا صرف ذوالجلال والاکرام، سوائے اللہ کے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 73، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، کن فیکن، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کو تو کن کہنے کی ضرورت ہے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس کو تو کن بھی نہیں کہنے کی ضرورت ہے، اس کا کہنا حق اور بااثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کن ہو جا، اور ہو جائے گا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی اور قیامت آ جائے گی، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، ٹرمپٹ بلو ہوگا، سور میں پھونک ماری جائے گی، اور جو ہے فرشتے جو ہیں پھونک مارنے والے سور میں، وہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مار دیں۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سور کیا ہے۔ اب اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، سور پھونکے جانے کا بیان۔ سور اصل میں نرسنگا سنگھ اور کرنا کو کہتے ہیں،
नरसिंगा सिंह और कन्ना को कहते हैं, जिसमें फूंकने से एक बुलंद आवाज़ पैदा होती है, और यहाँ वो मखसूस नरसिंगा सिंह मुराद है जिसको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का ये सूर फूकना 2 मरतबा होगा। एक बार तो उस वक़्त जब क़यामत आने को होगी, और उस सूर की आवाज़ से तमाम लोग मर जाएंगे, और दूसरी बार उस वक़्त जब तमाम लोगों को मैदान हशर में जमा करने के लिए दोबारा ज़िंदा करना मकसूद होगा। चुनाचे उस सूर की आवाज़ से तमाम लोग ज़िंदा होकर मैदान हशर में जमा होंगे। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने 2 सूर का पढ़ा। कुछ उलमा कहते हैं कि सूर 3 मरतबा फूँका जाएगा, जैसे इब्न कसीर और इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं। पहला होगा नुफ़ख़तुल फ़ना, ठीक है? नफ़ख़ में सूर फूँकना ना, तो नुफ़ख़तुल फ़ना, पहला सूर जो फूँका जाएगा वो घबराहट का होगा। जिसके कान में उस सूर की आवाज़ जाएगी वो इधर गिरेगा, उधर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, ऐसे होगा। फिर नफ़ख़तुस साक़, दूसरा सूर फूँका फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा, जिससे जो है हर ज़िंदा मर जाएगा, ख्वाह आसमान में हो, ख्वाह ज़मीन में। ये दूसरा सूर मौत का होगा, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद की इस आयत में है। इरशाद बारी तआला है सूरत ज़ुमर में, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सइक़ा मन फ़िस्समावाति। आप देखें फ़सइक़ा से नुफ़ख़तुस साक़, ऊपर देखें रेड में है ना, नुफ़ख़तुस साक़, तो फ़सइक़ा से नुफ़ख़तुस साक़ बना। नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़सइक़ा मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह। सूरत ज़ुमर आयत 8। सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे। नुफ़ख़तुल इंशा, तीसरा सूर। फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेंगे, यानी फ़रिश्तों का भी जब नफ़ख़तुस जो है साक़ फूँका जाएगा, तो फ़रिश्ते भी जो है जान दे देंगे। तीसरा सूर फिर अल्लाह ताला नुफ़ख़तुल इंशा, फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेंगे। फिर उन्हें हुक्म देंगे कि फिर से सूर फूँके, जिससे सारी मखलूक जो मुर्दा थी ज़िंदा हो जाएगी और उठ खड़े होकर नज़रें दौड़ाने लगेंगे, यानी क़यामत की दिल दोज़ हालत देखने लगेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर दोबारा सूर फूँका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर हम देखें सूरत नाज़िआत में, नाज़िआत को, इस कैफियत को इस तरह बताया गया है, यौम तरजुफुर राजिफ़ा ततबउहु अर्रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। यौमा तरजुफुर राजिफ़ा, जिस रोज़ हिला मारेगा ज़लज़ले का झटका। अल्लाह अकबर। और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। कुछ दिल होंगे जो इस रोज़ खौफ से काँप रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि राजिफ़ा और रादिफ़ा के मुतालिक इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला के फरमान फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर की तफ़सीर में फरमाया, अर्राजिफ़त से पहली बार फूँका जाना, जबकि अर्रादिफ़तु से दूसरी बार सूर फूँकना जाना मुराद है। उसके बाद हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ, स्क्रीन पे तवज्जो मबज़ूल फरमाएं, जबकि सूर फूँकने वाला सूर को मुंह से लगाए हुए अपना रुख इसी की तरफ किए हुए है, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम उसी की तरफ कान लगाए हुए हैं, सॉरी इसराफील अलैहिस्सलाम उसी की तरफ कान लगाए हुए हैं, इंतज़ार में है कि उसे सूर फूँकने का हुक्म दिया जाए, तो वो फ़ौरन सूर फूँक देगा। आप सल्लम कह रहे हैं कि मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ। मुसलमानों ने कहा, हम ऐसे मौक़े पर क्या कहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तवक्कलना अलल्लाहि रब्बना व रब्बुमा। हमें अल्लाह काफ़ी है और क्या ही अच्छा कारसाज है, हमने अपने रब पर भरोसा कर रखा है। रावी कहते हैं कि कभी कभी सुफियान ने तवक्कलना अलल्लाहि रब्बना की बजाय अलल्लाहि तवक्कलना भी कहा है। रिवायत क्या है, इसके मानी भी वही हैं, हमने अल्लाह पर भरोसा किया है। अब क़यामत के दिन मेरी बहनों किस तरह होगी क़यामत के दिन के हालात क्या होगा। हर चीज़ फ़ानी है। अब आप देखें दुनिया फ़ानी है, तवज्जो स्क्रीन पे मबज़ूल फरमाया, दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा और क़यामत का आगाज़ होगा।
قیامت آنے پر نظام فلکی میں تغیرات. دوسرا اسکرین دکھا دیجیے. آسمان کی حالت بدل جائے گی، سورج چاند اور ستاروں کی حالت بدل جائے گی، نظام ارضی یعنی زمین کے نظام میں تبدیلی آ جائے گی، تغیرات آئیں گے. زمین کی حالت، پہاڑوں کی حالت، سمندروں کی حالت، سور پھونکنے سے سب کچھ آپ کو پتہ ہے فانی سب فنا ہو جائے گا. تو آج ہم جو ہے ہماری چونکہ آیت بھی سبق بھی تھا تو اس پہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان سب کی کیا کیفیات ہوگی، زمین کی، پہاڑوں کی، سمندر کی، سورج، چاند، ستارے، آسمان، نظام فلکی اور دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا آغاز. ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول امین والعافیت للمتقین. اما بعد، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور صراط، پل صراط وغیرہ شامل ہیں. کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ ہم درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورۃ المومنون آیت 18 اور 19 میں فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غمگسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا. اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. سورۃ المائدہ میں فرمایا اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جا پناہ نہیں ملے گی. این المفر، کوئی مفر نہیں ہوگا. سورۃ القیامہ آیت 6 سے 11 تک فرمایا. اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ سورۃ الفرقان کی آیات تھی. اب احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ تو آیتیں ہم نے دیکھی، ویسے تو بہت سی آیات ہیں تو ہم نے کچھ آیتیں دیکھ لیں. تو اب اس میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں انسان، مختلف احادیث ہیں اس کے متعلق، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے. لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں کیونکہ بغیر لباس کے ہوں گے؟ آپ سب نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. مسلم. اب مطلب میں لمبا لمبا جملہ نہیں بولوں گی. مسلم نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، شاید میں ایک ایک ورڈ بول دوں نا. مسلم، طبرانی. میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی. مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا. حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے. بخاری. ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، وہ دعا مانگے گا یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے. یعنی اتنی سخت حشر کے روز کی تکلیف ہوگی. طبرانی. جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی اور لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعائیں مانگیں گے. مسلم. ان آیات و احادیث سے یہ اندازہ لگانا میری بہنوں مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو لکھ کر بھی نہ بیان کر سکتے، نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے. قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا. مسلم میں اس کو بیان کیا. اب مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے
اچانک مشرق و مغرب کی تمام لوگ جو ہے، مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے۔ جمعے کا دن ہوگا جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی، سور اسرافیل اس لیے کہا گیا کہ اس سور کو اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ پھونکیں گے، ویسے ویسے نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں اچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گر کر پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ البحار سیرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام زی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الرحمن کی یہ آیات تھی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للواحد القہار۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ سورۃ الفاتر آیت 16۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہی، ان الملک این الجبارون المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین، بعض اہل علم نے قرآن مجید کی آیات فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس کی ابھی آپ نے تلاوت سنی، زمین و آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 68 کے حوالے سے درج ذیل 8 چیزوں کو فنا ہونے سے مستثنا قرار دیا ہے۔ 8 چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ عرش، اللہ کا عرش، کرسی جو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا جو تھرون ہے، لوح جو لوح محفوظ ہے، 7ویں آسمان پر قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت اور جہنم، سور، ارواح، واللہ عالم بالصواب، یہ 8 چیزیں فنا نہیں ہوں گی سور پھونکنے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی میں آگے بتاتی ہوں آپ لوگوں کے اچھا، پھر جب اللہ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اب نئی زمین میں عمارتوں، درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس پر گوشت پوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ خبر میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ، ابھی تصویر نہیں تھی، وہ تھا کہیں، کسی دن میں بتا دوں گی آپ کو، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کی قبر میں ہوتا ہے۔ تو وہ حصے سے کیا ہوگا کہ گوشت پوشت بھی چڑھا دیا جائے گا، ریڑھ کی ہڈی کا وہ چھوٹا سا حصہ۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو کے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، سب وہ
آ جاؤ گے۔ سورۃ الانعام آیت 94 کی آیت تھی۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر گناہگار، مشرکین، واللہ عالم بالصواب۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چوٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کیوں اس طرح سے اٹھیں گے؟ یعنی اپنے اپنے اعمال کے وجہ سے اس طرح اٹھیں گے۔ اور جو ہے چونٹی کی طرح تو آپ تو پتہ ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں دنیا میں وہ اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر کو دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، آنکھیں آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، کوئی غمگسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو سب پتا تھا، وہ قرآن و حدیث پہ ایمان لے آئے تھے، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ اللہ ہمیں ان اہل ایمان میں سے بنا دیجیے گا کہ اس قیامت کے اس حشر کے روز جب سورج سمانے سے پہ ہوگا، ہم پر خوف اور دہشت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا پکا سچا مومن مسلمان بنا دیجیے الہ العالمین، کہ ہم پر یہ سب کیفیت طاری نہ ہو۔ قبروں سے اٹھتے ہی انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے، گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی پر چار، کسی 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت روا دوا ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 59 جو روز صبح پڑھتی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والے کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ، صلحاء صالحین صلحاء کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، خاشعین اللہ سے ڈرنے والے خاشعین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، حفاظ قرآن کے حافظ حفاظ کے ساتھ، قراء قرات کرنے والے قراء کے ساتھ، سخیوں کے ساتھ، عادلوں کے ساتھ، رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نمازیوں کے ساتھ، بے روزوں کے ساتھ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، مانین زکوٰۃ والوں کے ساتھ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ جو لوگوں کی زمین غصب کر لیتے ہیں، مال غصب کر لیتے ہیں، خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار کے طریقے، کفار سے دوستیاں، جب دوستیاں ان سے کریں گے تو کیا ہوگا؟
طریقے بھی وہی ہو جائیں گے. ان سے تعلق رکھنے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں. ان سے بہت اچھے سلوک کریں. آپ بار یہ آیت کی تفاسیر پڑھ چکی ہیں لیکن ان کے طور طریقے نہیں اپنانے. کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی. سبحان اللہ. کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا. میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا. زمین دہک رہی ہوگی. جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے. زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے. دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا. لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کو ٹخنوں تک کسی کو پنڈلی تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو زانوں تک کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا. کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. استغفر اللہ. بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. اللہ ہمیں بچا لیجیے گا. اللہ ہمیں حشر کی سختیوں سے بچا لیجیے گا. ہمیں ان مومن میں کر دیجیے گا جن کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہوگا. اللہ یہ حشر کا روز ہمارے لیے ایسا کر دیجیے گا. ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنا دیجیے قرآن و سنت پہ. آپ کا ایسا فرما بردار بنا دیجیے. اور تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا. خواہ جہنم میں بھیج دے. اسے طبرانی نے روایت کیا. یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے. تو غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا. استغفر اللہ. لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی فرشتوں سے سجدہ کروایا جنت میں جگہ دی. آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دیں. میری بہنوں دیکھا ابھی کسی کو جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی. اتنا حشر کا روز سخت ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ تو جلدی حشر کا روز ختم کر دے چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے. وہ اس کی بھی نہیں پرواہ کریں گے کہ کہاں ڈالا جاتے. یعنی کہ جہنم میں تو کوئی جانا نہیں چاہتا لیکن وہ اتنا سخت دن ہوگا. سورج سوا نیزے ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی. انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا نا. نبی معصوم ہوتے ان سے گناہ نہیں ہوتے ان سے لغزش ہو جاتی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے. لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا میں سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہ آیا نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. میں سفارش نہیں کر سکتا. انہوں نے 950 سال جو ہے اپنی قوم کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی. وہ نہیں مانے تھے سوائے چند کے. پھر دنیا میں اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ سفارش کریں گے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں. اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوگا. میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. حالانکہ نبی معصوم ہوتے انہوں نے توریہ کیا تھا ان کو بولنا پڑا تھا. پھر ابھی اس کی ڈیٹیل تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے تو میں اس کی ضرور آپ کو بتا دوں گی کہ کیا وہ باتیں تھیں جو یہ نبی سب کہہ رہے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر لے. لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ.
لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھیں جو تھے ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ بھی منع کر دیتے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے پیغمبر کے پاس لے جائیں. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ کسی طرح یہ حشر کا روز ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا. میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے، اللہ کی روح ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے. لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول و خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے اور ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں، کیونکہ سفارش کے تو شفاعت الکبریٰ کے مالک تو آپ ہی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا. آپ اذان میں بھی دعا کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مقام محمود عطا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اذان کی بات کی دعا یہ مقام محمود کے لیے کیا کرے. تو یہ وہی مقام ہے جو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام مقام محمود پر آپ پہنچا دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا یہ مقام محمود. سبحان اللہ. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی. یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں. تو میری بہنوں یہی مقام محمود پہ جو آپ سجدے میں گریں گے یہ شفاعت کبریٰ ہوگی. شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے. اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے. سبحان اللہ. فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے. 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا. عدالت الہی قائم ہو جائے گی. ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دے. جو یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا ہمارے کندھوں پر، وہ اعمال نامہ وہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے امقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 ہے. کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا. ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی. حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جائے. ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. سورۃ الحاقہ آیت 25-26 ضرور جا کے دیکھے گا. حلق انی سلطانیہ ما اغنی مالیہ
کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے. پڑھتی ہے نا سورۃ الکہف آپ ہر جمعے کو؟ یا ویلتنا ما لی، اسکرین پہ دیکھیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری کمبختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو. سورۃ الکہف آیت نمبر 49. اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد میری بہنوں اب مرحلہ بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے. سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا. مشرک انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، دنیا میں بھی جھوٹ، آخرت میں بھی جھوٹ. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے. شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پھر اس دور کے انبیاء، علماء اور یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پھر قبر یا مزار کے وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے. تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی. مشرک اپنے اعضاء کو لعن طعن کرے گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے. ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی. منافق کہے گا ہاں یا رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی. منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں. منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے، کیونکہ منافق وہ تو مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے تھے نا، سب کچھ کرتے تھے، نماز روزے زکوٰۃ سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے، اور مسلمانوں کی خبریں جا جا کے دیتے تھے مشرکوں کو اور سب لوگوں کو، اور پھر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور حتیٰ کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت بھی لگا دی تھی. سورۃ الحشر کی تفسیر میں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. منافق اپنے دل میں سوچے گا میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے. چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں، اس کے جسم کا رواں روا اس کے نفاق کی گواہی دے گا. ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر نازا تھا اور اس کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون، اور ان سے غداری کرتا رہا. اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی. اہل ایمان سے سوال جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا. ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. اب دیکھیں مومن کے ساتھ، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا. مومن عرض کرے گا یا اللہ ہاں یا اللہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک
گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا ہاں میں نے کیا تھا، اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائیں گے نوح اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہ امت محمدیہ ہے۔ جبھی تو ہمیں امت وسط کہا گیا ہے نا، بہترین امت اور عزت والی امت۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء اور صلحاء صالحین حاضر کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے 950 سال 950 ایئرس تک حق رسالت ادا کیا۔ قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، یعنی امت محمدیہ تو موجود نہیں تھی، تو اب کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے، میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی۔ کتنا ہمارا اعجاز ہے، کتنا ہمیں مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں سب کا ذکر کر کے ہمیں گواہ بنا دیا اور ہم سے گواہی لیا جائے گی۔ تو کوئی نعمت کے ساتھ میری بہنوں ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو with every blessings come the responsibilities، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پڑھے سمجھائیں، سمجھائیں اور آگے بھی پھیلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ میری بہنوں پیشوا اور لیڈر اور فیشن اور لوگ ہمیں اور شیطان بھی ایون ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، سب چیزیں مزین بنا کے شیطان دکھا رہا ہوتا ہے، لوگ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خوبصورت سب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں کہتا کہ گناہ کی طرف چلو۔ ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا، اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں ایک قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگی۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا، جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ میری بہنوں اپنی نمازیں فرسٹ لیسن فار می درست کر لیں، اول وقتوں میں پڑھیں، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور دماغ کہیں دل کہیں ایسا نہ پڑھیں گے میں اور آپ۔ ارشاد نبوی ہے نماز جنت کی کنجی ہے، اسی سے دروازہ دیکھے کھلے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یعنی واقعی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دروازہ کھلے گا ایک محاورے میں، لیکن یہ تو ایک حدیث ہے، ارشاد نبی ہے نماز جنت کی کنجی ہے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اور جو جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیوں ہو، تو وہ کہیں گے ولم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا، مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغضوب کو غاصب سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، حق دلوانے والا ہوں، آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ دربرانی چھوٹے سے چھوٹے ظلم، معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا، پیلو کی ٹہنی ہوتی ہے، پیلو ہوتا ہے ایک مسواک ہوتی ہے نا،
تو مسواک کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو پیلو کی ٹہنی بھی مسواک، پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق نصب کی غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ مکلف نہیں ہے وہ جنت دوزخ، اور ان کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں اور جنوں کے لیے، اس لیے ان کو دوبارہ مرنے کا جانوروں کو عدل کر کے حکم دے دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی، ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ جب ہماری نیکیاں دیتے دیتے کچھ نہ بچے گا تو دوسرے کا گناہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، اس گناہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اپنے معاملات ہمیں سب سے اچھے کرنے ہیں، دنیا میں جتنے ہمارے تعلقات ہیں سب سے۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی، حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب ترازو لگے گا، میزان لگے گا، اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ جیسے بچہ کبھی آ کے روتا ہے کہ ایک نمبر کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے میرا گریڈ ہائی ہو جاتا وغیرہ ہوا، تو وہاں بھی کیا ہوگا کہ ایک نیکی کی کمی ان کو جہنمی یا جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا اور فلاں ابن فلاں ناکام ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ سوچیں، آدم علیہ السلام کی امت کا پہلا انسان سے لے کر جتنے انبیاء گزرے ہیں اور آپ سسم کی امت کا آخری جو ہے انسان کھڑا ہوگا، ان سب کے سامنے یہ ہمارا سارا کچھ ہوگا۔ کتنی دنیا میں اگر کوئی دوسرے کو ایک کو بات پتہ چل جائے تو ہم اپنے راز چھپا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ میری بہنوں، وہاں کیا ہوگا آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے لوگ ہوں گے، تو کیا ہوگا اس روز ہمارا حال۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ ہاں، لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں، نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار دوست، نہ کوئی پیر و مرشد جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پرصراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پرصراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نور دے دیجیے گا۔ اہل ایمان کو دو نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی اعمال کے مطابق، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پرصراط سے گزرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں گے
सूरत तहरीम की आयत नंबर 8, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सब मेरे साथ पढ़े, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिर तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। एक जो है ना नूर की ज़रा बड़ी सी दुआ भी है, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दर्स में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे ख्याल है अस्कार में पढ़ती भी हैं सुबह के। बाज़ अहले ईमान बिजली की तेज़ी के साथ पुलसरात अबूर करेंगे, बाज़ हवा की तेज़ी के साथ, अल्लाह हमें बिजली की तेज़ी से अबूर करवा दीजिएगा। बाज़ तेज़ घोड़ों की रफ्तार से, बाज़ ऊँटों की रफ्तार से अबूर करेंगे। बाज़ लोग दौड़ते हुए, बाज़ लोग आम चाल से और बाज़ सुस्त रौ होंगे। बाज़ गिरते पड़ते, ठोकरें खाते और ज़ख्मी होते अबूर करेंगे। पुलसरात के दोनों तरफ खुद कारकुंदा हुक्स लगे होंगे, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बाज़ लोगों के चलने में सिर्फ रुकावट डालेंगे। बाज़ लोगों को पुल पुल के ऊपर ही बार बार गिराते रहेंगे। बाज़ लोगों को सिर्फ ज़ख्मी करेंगे और बाज़ को खींच कर जहन्नुम में डाल देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें बचा लीजिए। कुछ लोग चंद कदम ही चलेंगे तो उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। बाज़ लोग कुछ फासला तय कर लेंगे तो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। बाज़ लोग निस्फ फासला यानी आधा फासला पुलसरात का तय करने के बाद गिराए जाएंगे। बास रात अबूर करने के करीब होंगे तो गिरा दिए जाएंगे। अल्लाह, कितना सदमा होगा। इंसान के आमाल साले पुलसरात पर ना सिर्फ नूर मुहैया नूर मुहैया करेंगे बल्कि इंसान की हिफाजत भी करेंगे। और कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवर सवारियों का काम देंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुर्बानी बहुत खुशदिली से करें अपनी हैसियत में। अल्लाह ताला ने हैसियत से बढ़ने को नहीं कहा है, लेकिन खुशी से करें। अरे वो कुर्बानी आ गई, अभी देखें इतना खर्चा है और साथ में बच्चों के स्कूल का टाइम भी आ गया और ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, अब कुर्बानी पे भी खर्चा होगा। कभी मत कहें कुर्बानी पे खर्चा होगा। ये कुर्बानी के जानवर सवारियों का काम देंगे पुलसरात पर। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सिरात से गुजरने का मंजर इस कदर हौलनाक होगा कि किसी की ज़बान से कोई बात नहीं निकलेगी, सिर्फ अम्बिया कराम की ज़बान से ये आवाज़ सुनाई देगी, रब्बी सल्लिम, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। जब अम्बिया कराम ये कहेंगे तो हम किस खेत की मूली हैं। सिरात सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत अबूर करेगी, सुभान अल्लाह। बाद में दीगर अम्बिया और उनकी उम्मतें अबूर करेंगी। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरात अबूर करने के बाद तमाम अहले ईमान कंतरा पर पुल सरात का आखिरी हिस्से में रोक लिए जाएंगे और जिन मुसलमानों के दरमियान कोई गलत फहमी या गिला शिकवा गुस्सा या नाराज़ी होगी वो दूर की जाएगी कंतरा पर। जब सारे अहले ईमान मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो जाएंगे तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ़ लाएंगे। सुबहान अल्लाह। दरवाज़ा खुलेगा हमारे प्यारे हबीब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत समेत जन्नत में कदम रंजा फरमाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र लाहक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का हाल दरियाफ़्त फरमाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा कि बेशुमार उम्मती जहन्नुम में है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हर वक्त उम्मत उम्मत उम्मत, वहाँ भी देखे क्या करें। अल्लाह ताला की हम्दो सना करके सिफारिश की इजाज़त तलब करेंगे। तवील मुद्दत सजदे में गुजारने के बाद हुक्म होगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ आपकी उम्मत में से जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर, बार्ली होता है ना, बार्ली जौ वाइट सा जिसको हलीम में डालते हैं, जौ के दाने के बराबर ईमान है, उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को लेकर अपनी उम्मत के बरगज़ीदा अफराद के साथ जहन्नुम के किनारे तक जाएंगे और फरमाएंगे, अपने अपने औज़ा और अकारिब और अपनी अपनी जान पहचान के अफराद की निशानी बताओ ताकि फरिश्ते उन्हें निकाल लाएं। इसलिए मेरी बहनों, ऐसे काम करें, मैं और आपके पक्के सच्चे मोमिन बन जाएं ताकि आप सल्लम हमें ले जाएं जहन्नुम से निकालने के लिए अपने अजीज़ और अकारिब को। चुनाचे ऐसे लोग जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। उस वक्त आप सल्लम की उम्मत अहले जन्नत का एक चौथाई होगी। आप ससम की सिफारिश देखकर दीगर अम्बिया कराम भी अपनी अपनी उम्मतों की सिफारिश शुरू कर देंगे। उम्मत मोहम्मदिया के शहदा, उलमा, औलिया और सुलह सालीन को भी शिफात की इजाज़त दी जाएगी और वो भी अपने अपने आज़ा और अकारिब और जान पहचान के लोगों की सिफारिश करके उन्हें जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में ले जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में वापस पहुँच कर
پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، سبحان اللہ، اب میری امت کے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزار ہا تعداد میں لوگ جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائے کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی ایک تہائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر استفسار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد بھی جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائے سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکالو، سبحان اللہ، چونٹی اور رائے سے کم درجے۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کی مائیت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء، اولیاء، صلحاء، صالحین کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کو ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائے سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کے نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی، یعنی 50% ہاف ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا، سبحان اللہ۔ میری عزت، عظمت اور جلال اور کبریائی کی قسم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو غتقاء الرحمن، غتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا علم عاتق رقابنا ہے نا، الف عین تا قاف، تو اسی طرح ان کو اتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ گردنیں چھوٹ جاتی ہیں نا اس سے۔ میری بہنوں کوشش کریں اس دنیا میں، اس ورلڈ میں رہتے ہوئے، دنیا کے اس حصے میں آپ رہ رہے ہیں، کسی کو مسلمان کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میری عزت، میرے جلال کی قسم، میری عظمت، میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ آپ سسم بھی ابو طالب سے اپنے چچا سے فرماتے رہے کہ یا اے چچا، ایک بار کلمہ توحید پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، تو جو ہے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا یہاں کوئی اس دنیا میں رہ کے اس ملک میں بھیجا ہے تو کسی کو مسلمان کر کے چلے جائیں، لا الہ الا اللہ پڑھا دیں تو اس کی بخشش ہو جائے، وہ دین اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور اعزاء اور اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ ہماری عادت ہے نا، فوراً فیملی، فوراً اولاد، فوراً بچے، تو وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے، چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب سے ملائے گا اور ان بہنوں سے بھی ہم آپس میں بھی ملیں۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد، اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت، جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم، جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید و وہم کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اس مینڈے کو، اس کو پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ مر جاتے، استغفر اللہ، کیونکہ پھر تو موت ہے ہی نہیں نا، وہ تو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ نفخ صور سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مراحل ہے جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب یہ جو کچھ تھا نا احادیث سے اور ادھر سے علماء نے جو ہے کتابوں میں اور سب جمع کیا ہے، تو آخرت کے شدید مصائب اور آلام کے مقابلے میں دنیا کے مصائب اور آلام نہ صرف عارضی ہیں بلکہ بہت ہی کمتر درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کمتر درجے کی ہیں۔ بس عقل مند لوگ میری بہنوں وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب اور آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مطلع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر ہمیں رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، موت کو یاد کرنا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا کہ وہ سب سے عقل مند ہے۔ اس کے بعد جو ہے نفخ اولیٰ سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بھی علماء کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ جنہوں نے ساری کتابیں لکھی، یہی نہیں بلکہ بعض جگہ واقعات کے تسلسل میں ہمیں لگتا ہے کہ خلا بھی واقع ہوا ہے، لیکن تو یہ تو علماء کی اور جتنی کتابیں سب لوگوں علماء اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھی ہے، ان کی ایک کوشش ہے نا کہ وہ قرآن کی آیات لے کے احادیث مبارکہ لے کے ایک جمع کر دیا ہے۔ باقی تو ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کون سا کیا چیز پہلے ہوگی۔ اچھا، اور ان کی تو پوری ایک کوشش ہوتی ہے نا، مکمل کوشش کرتے ہیں علماء تو کہ ہمارے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت شاہ رفیع الدین جو ہے انہوں نے بھی قیامت نامہ لکھا ہے، تو جو ہے اس میں بھی یہی سب اسی طرح سے ہے، یہ ترتیب ساری دی گئی۔ تو عقیدہ اخراج جو ہے اصلاح اعمال کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا عقیدہ میری بہنوں ایک ایسا عظیم انقلابی عقیدہ ہے۔ جو شخص سچے دل سے آخرت پر ایمان لے آئے اس کی زندگی میں زبردست انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ پہ ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نا ایک دن ہے نا قیامت کا، اس دن فیصلہ ہو، کوئی سی چیز کا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی، کوئی الزام آپ پہ ہو جاتا ہے وہ نہیں ٹل رہا ہوتا ہے، کوئی چیز بہت مشکل دنیا میں ہو جاتی ہے، کوئی بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی نے مال آپ کا بزنس میں کھا لیا ہوتا ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ، کوئی بھی کر بیٹھ کچھ بھی مشکل ہو، تو جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس دنیا میں، آپ سمجھتے ہیں نہیں حل ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک دن قیامت کا تو ہے نا، آخرت تو ہے نا، جس نے میرے ساتھ برا کیا وہ تو سارا سامنے آ جائے گا، اللہ دیکھ لے گا۔ تو یہ ہے عقیدہ ہے آخرت، قرآن تو، اور کچھ لوگ ڈر کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ آخرت کے ڈر سے کہ میں تو ایک جواب دہ ہوں گی، حشر کا روز ہوگا، قبر ہوگا، پہلے تو مجھے قبر میں بھی مجھے سوال جواب ہوں گے، اور قبر کی برزخ کی بھی زندگی ہے، وہاں میری جو ہے قبر میری خوشادہ نہیں ہوگی، وسیع نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو قبر اور آخرت کو ڈرتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے مختلف واقعات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جو افراد یا قومیں آخرت کی منکر تھیں، انہوں نے دنیا میں ظالم، غاصب، سرکش اور باغی بن کر زندگی گزاری، زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی، کھیتوں اور بستیوں کو تباہ برباد کیا۔ لیکن جو افراد یا قومیں عقیدہ آخرت پر ایمان لے آئی، ان کی زندگی کے شب و روز یکسر بدل گئے۔ جو پہلے ظالم اور غاصب تھے وہی امن و سلامتی کے علمبردار بن گئے، جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہی ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، جو پہلے چور، ڈاکو، چکر تھے وہی متقی اور پرہیزگار بن گئے، صرف آخرت کے خوف سے، جو پہلے خائن اور جھوٹے تھے وہی امین اور صادق بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی صورت میں انسان کے اندر ایک ایسا پہرے دار آ بیٹھتا ہے جو اسے قدم قدم پر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روکتا ہے، اسے ظالم، غاصب، سرکش بننے نہیں دیتا۔ ہر وقت خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ اکیلے میں ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، دن کی روشنی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، اسے اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف کی زنجیروں میں وہ جکڑے رکھتا ہے۔ آخرت کا جو خوف ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں بھی آپ کو پتہ ہے نا ایسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، قبریں کھود کھود کر لیٹ جاتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ ہم جو ہے کیا ہوگا قبر میں جا کے، کیا ہمارے حالات ہوں گے۔ تو بس ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا، جانا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم لوگ کچھ اور اسکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ دعائیں وغیرہ
کہ سب سے پہلے کہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا میزان میں بھاری اعمال ہے، لا الہ الا اللہ کا خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہ اچھا یہ والی ہم پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا وزن نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ ابھی میں نے قیامت کا جو منظر بتایا تھا اس میں بھی پڑھ کے سنایا تھا یہ۔ اب آپ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ابو ہریرہ تو آپ کو پتہ ہے نا بہت ہی حریص تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا اس زمانے میں صحابہ کرام میں کہ ابو ہریرہ تو ہر وقت حدیثیں سنا رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم لوگ بازاروں میں ہوتے تھے، ظاہر ہے اپنی ضرورت کے تحت جاتے تھے، ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور جو ہے اصحاب صفا میں سے تھے۔ اصحاب صفا تو وہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے، نہ کمائی روزی روزگار بھی نہیں کرتے تھے، ہر وقت بیٹھ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اور اسٹینڈنگ آرمی بھی تھے۔ جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ اٹھ کے چلے بھی جاتے تھے، اسٹینڈنگ آرمی ہوتے تھے، جیسے ہی حکم آتا تھا جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے جواب دیا، دیکھیں کتنی اچھی ان کی بھی بات بتا دی ہمیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی۔ قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے اور خلوص دل سے، صرف زبانی اقرار نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو دل سے بھی، ہمارے جب لا الہ الا اللہ کہا تو ہماری نماز میں بھی خشیت ہو، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہمارے جوارے، ہمارے باڈی پارٹس بھی اس میں لگ جائیں، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں دونوں میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث جو ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جو بھی آپ نے حشر کے روز کی ساری پڑھی نا ہولنا کیا، سب سے پہلے تو اس دن یہ لوگ سائے میں ہوں گے اللہ کے، انصاف کرنے والا حاکم، اور ہر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں سے انصاف کیا کرے، ایک کو زیادہ مت دے، ایک کو کم نہ دے، ٹھیک ہے، ایک کی بہت تعریفیں کی، ایک کو بالکل ڈپریس کر دیا۔ تو گھر میں ہر ماں جو ہے اس کی رایا اس کے بچے ہیں، اور ہر ماں جو ہے اس کو جو ہے رائی کا کام کرتی ہے ماں باپ، تو انصاف کرنا ہے بچوں کے ساتھ۔ وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں صرف کر دے، یعنی دین کا کام کرتا ہے یا کرتی ہے، نماز اور عبادات عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، زہد و تقویٰ بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ جو آپ کے بیٹے، بھائی، شوہر جو بھی ہیں، والد جو اگر مسجد میں زیادہ جاتے ہیں تو مت کہیں کہ آپ تو مسجد میں چلے جائیں گے نا، میں نے تو اتنی اچھی بریانی بنائی، آپ کو کہاں ہے، آپ تو لمبا مسجد میں، تو ان کو جانے دیں، وہ عرش کے سائے میں ہو گئے، اور مسجد کی طرف چل کے جانے میں بہت اجر ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد نبی کے پاس گھر لے لیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، مجھے آنے میں ذرا دور ہے، اور فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے سردی بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس وقت تو لالٹین روشنیاں کچھ بھی نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم وہاں سے گھر نہیں بدلو، مسجد نبی کی طرف مت آؤ، وہیں رہو، کیونکہ اس کو چل کے آنے میں بڑے اجر ہیں۔ وہ آدمی نمبر 4، وہ آدمی جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اگر یکجا ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، یعنی حاضر و غائب خالص لی وجہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی محبت میں، چاہے گھر میں جمع ہوتے تھے، چاہے زوم پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، تو یا رب ہمیں بھی اب اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجیے گا، آمین۔ نمبر 5، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوف اللہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکیلے میں بھی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، تو جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جائے، یہ نہیں کہ کسی تلاوت کو سنا اور بہت، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کسی بہت اچھے قاری کو سن کے بھی ایک دم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور لیکن وہ بھی ہے کہ آپ خود بھی پڑھ رہی ہوں اور آیت کو سمجھ کے، اور آپ کے
دل میں اللہ کے خوف سے، جیسے آج کل یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری جو آیت تھی آج کی، تو آنکھوں میں آنسو، جو کہ پورا ٹاپک بن گئی ہمارا، تو اللہ کے ڈر سے جو ہے، خوف سے جو ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اکیلے میں۔ اور کیا ہے، جس آنکھ میں سے آنسو اللہ کے خوف سے رواں ہو جائے، اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ چھٹا، وہ آدمی جس کو کسی شریف النسب اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا، اور اس نے اس کی خواہش کے جواب میں کہہ دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایک 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، اور غار کا جو ہے پتھر سڑک ہی نہیں رہا تھا، تینوں نے اپنے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا کہ یا اللہ، میری کزن، میری چچا زاد مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس کو برے کام پہ ورگلایا، صرف اللہ کے ڈر سے جو ہے، میں جو ہوں آپ کے ڈر سے میں نے یہ حرام کام نہیں کیا۔ تو پتھر، آپ کو پتہ ہے نا، تینوں نے اپنے اپنے واسطے پیش کیے نیک اعمال کے، تو سرکا تھا۔ وہ آدمی نمبر 7 جس نے اس طرح مخفی طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس کو یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، صرف 3 حدیث دیکھ کے ہم پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنا ہم نے، ایک ٹاپک تھا ہمارا ہلا دینے والا، تو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، گزشتہ حدیث کی مانند ہے، البتہ اس میں ہے کہ مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی زندگی میں ہی شفاعت کر لی، لیکن میں نے اپنی شفاعت کو چھپا لیا، یعنی محفوظ اور مؤخر کر لیا۔ اب یہ شفاعت میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے حق میں کروں گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سجدے میں دکھتے ہیں، آج کے درس میں آپ نے سنا بار بار سجدے میں دکھتے ہیں، گرتے ہیں، کہ میری امت کے کتنے لوگ رہ گئے، کتنے لوگ رہ گئے، اور بار بار جو ہے دعا کرتے ہیں، تو شفاعت کرواتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ شریک نہ کریں، چاہے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بدعت کی محفل میں بلاتے ہو، مت جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے، ہاں تبلیغ کی نیت سے جا رہی ہیں، سمجھانے کی نیت سے تو جا رہی ہیں، لیکن بعض دفعہ اس لیے جانا پڑتا ہے کہ وہ دین پہ آئیں، ان سے تعلق توڑ دیں گے تو وہ کیسے دین پہ آئیں گے، لیکن دل میں یہ رکھیں کہ یہ جو ہے، لیکن خود بدعت نہ کریں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، جو مانگیں گے ملے گا، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت میں اپنی امت کے حق میں سفارش کے طور پر محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم میں سے جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اسے اس دعائے شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ ہر نبی نے دعا مانگی، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ان کی دعا قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرشتوں کو شیطان کے بہکانے میں آ کے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ان کو کھجلی ہو گئی تھی، تو انہوں نے بھی دعا کی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنواں دے دیا تھا، ایک چشمہ، کہ اس چشمے میں نہا لو، تو ان کی بھی جو ہے، ان کو اسکن کی جو بیماری تھی وہ دور۔ اس طرح ہر پیغمبر نے دعا مانگی دنیا میں، ان کو دے دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی امت کے لیے رکھ لی۔ اس کے بعد جو ہم تیسری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خادم مرد یا عورت سے مروی ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اپنے خادم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ ایک دن اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک حاجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اب آپ دیکھیں ان کی حاجتیں کیا ہوتی تھی، دولت اور مال پیسہ نہیں مانگتے تھے کہ بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی دولت ہو، بہت بڑا بزنس ہو، وہ تو لکھوا کے لائیں، وہ تو مل ہی جائے گا کوششوں سے۔ اس نے کہا نہیں مانگے، دنیا بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن یہ جنت کے حریص ہوتے تھے۔ اس نے صحابہ کرام، اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو تہجد، 5 فرض نماز پہلے پڑھیں میری بہنوں، فرض نمازیں نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آپ قوت طاقت پاتی ہیں اور وقت پاتی ہیں تو تہجد ہے، اشراق ہے، بارش جو ہوتی ہے، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت بارش ہوتی ہے، تو بارش کے 2 نفل پڑھ لے، اشراق پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، دوحا اور چاشت اور اشراق ایک ہی چیز کے نام ہے، ان کو مگر الگ الگ وہ پڑھنے وقت میں پڑھیں، جتنی گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، تو ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدہ شکر روز بجا لایا کریں نعمتوں پر، ٹھیک ہے، سجدے کے نفل نہیں ہوتے، سجدہ شکر ہوتا ہے۔ چلے اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس
کہ اعلیٰ درجات کا مرتبے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرو. آمین یا رب العالمین. اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں. بہت جامع دعا ہے سورۃ الفرقان کی، مجھے بہت پسند ہے، سب کو پسند ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس میں آپ نے سب مانگ لیا اپنے گھر والوں کے لیے. اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے. ٹھیک ہے، یعنی ان سے بھی ایک لیول آگے. یعنی اس میں زوج میں آ جاتا ہے، ازواج میں آ جاتا ہے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے دعا. ٹھیک ہے. ربنا، اور آج کی دعا تھی پلسرات پار کرنے کی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. سورۃ التحریم آیت 8. ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب قیامت کا اصور کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا تاکہ ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی مشکل ہو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور جنت آمین الفردوس الاعلیٰ میں ہمیں جگہ دے دے. یہ دعائیں کل مسلم آمین آمین سمن ہماری ذریت سب کے لیے ہم نے مانگی تھی. یہ دعا جتنے چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے بھی، اور جتنے ہم زندہ ہیں سب کے لیے ہم نے دعا مانگ لی. میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کے 11 منٹ میں نے زیادہ لے لیے تو نہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے وہ دیا ہے. جی جی. کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ سوال ہو، سب سمجھ آ گیا سارا. میں جتنا الحمد للہ. ہاں جتنا سمرائز کوشش کی میں نے کہ سب سمرائز ہو جائے، میں نے کوشش کی تھی ایک. ہاں شہناز، اللہ بہت اچھا آپ نے. بولے بولے بولے. مجھے سوال پوچھنا ہے کہ ہاں جی یہ آپ بولے. بتا رہی تھی نا کہ شکرانے کے نفل پڑھتے تو آپ کیا یہ نہیں کہتے کہ ہم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں؟ کیا بولی تھی آپ نے؟ بھی نہیں ہے. ہاں میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. ایسا ہوتا ہاں، ہے کہ شکرانہ کے پہلے تو ہم لوگ 2 نفل پڑھا کرتے تھے جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں اب بھی پڑھتی ہوں اسی طرح، اسی ہاں لیے پوچھ رہی جی ہوں میں جی. آپ کو. ہاں تو بس کیا کریں کہ جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں نا، اس کا سجدہ تلاوت، جب جی تلاوت آپ کر رہی ہوتی، قرآن پڑھ رہی ہوتی تو سجدہ تلاوت آتا ہے نا، تو جی آپ جی کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں. کوئی جی. نیت نہیں، کوئی 2 رکعت نہیں، صرف سجدہ تلاوت کرتے ہیں. سجدہ وجہ للذی خلق و شق و سمو بصر بحول قدرتی فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے. بس یہ پڑھ لیں، نہ سلام ہے نہ نیت ہے، صرف اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہیں سجدے میں چلے جائیں. تو یہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خالی یہ کریں.